نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے، قرآن کریم کو سمجھے، پڑھیں۔ دیکھیے دنیاوی سکون کبھی نہ نشے میں ملا ہے اور نہ ناچ گانوں میں ملا ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے وہ ہمیشہ پریشان رہے، اور پھر یہی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا خود مر جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں ہم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے، قرآن کریم کو سمجھنے سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، اس سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ اب جو لوگ تلاش کرتے ہیں سکون، اگر سکون دولت میں ہوتا، سکون اگر دنیاوی ڈگریوں میں ہوتا، دنیا کے عہدوں میں ہوتا، تو سوئٹزرلینڈ میں آج لوگ دن میں لاکھوں لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور وہاں سرکاری لیول پر اجازت ہے، وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو اگر سکون ہوتا تو ان مالدار لوگوں کو سکون ہوتا۔ تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سکون نشے میں نہیں ہے، سکون دنیا کی ڈگریاں تلاش کرنے میں نہیں، دنیا کے عہدے تلاش کرنے میں نہیں، بلکہ اگر تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو۔ جو اللہ نے پہلے لوگوں کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، حکومتیں دی ہے، عہدے دیے ہیں، وہ صرف قرآن کریم کے سائے میں دیے ہیں۔ ورنہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ان کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے میرا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے جو لٹریچر پڑھا، جو فلسفہ پڑھا، سب اٹھا دیا تھا، صرف قرآن کریم کو پڑھا کرتے دن رات۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں۔ یعنی قرآن کریم میں ہی مجھے سکون ملا۔ حالانکہ سب کچھ دنیا کا پڑھ لیا تھا، لٹریچر، دنیا کے عہدے بھی ملے، لقب بھی سب سے بڑا علامہ ملا، سر کا لقب ملا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اپنے آخری زندگی میں کہ نہیں، قرآن نے ہی مجھے سکون دیا، قرآن نے ہی مجھے دلی اطمینان دیا، اگر میں قرآن نہیں پڑھتا تو شاید میں ویسے ہی مر جاتا۔ تو لہذا نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے، قرآن کریم کو سمجھے، پڑھیں۔ دیکھیے ایک تو پڑھنا ہے قرآن کریم، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی برکت ہے، وہ برکت اور ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل جو مقصد قرآن کریم کا ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب تبھی بنے گی جب آپ کو سمجھ کر پڑھو گے، آپ کو پتہ ہو اس میں کیا ہے۔ مثلا آپ دہلی جا رہے ہیں، میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں دہلی جانے کا، لوکیشن بتا رہا ہوں، مگر وہ فارسی زبان میں ہے یا عبرانی زبان میں ہے، ترکی زبان میں ہے، تو آپ کو اس سے کوئی خاطر کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ نے ایڈریس بتایا ہے، اللہ نے ہمیں لوکیشن بتائی کہ کس راستے سے پہنچ کر آپ جنت میں جاؤ گے، کس راستے سے پہنچ کر جہنم میں جاؤ گے، تو وہ راستہ قرآن کریم میں اور عربی زبان میں ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں رہبری صحیح مل جائے، اور جب رہبری ملے گی تو سکون خود بخود حاصل ہوگا۔ ورنہ اس کو جانا تھا دہلی، یہ جا رہا ہے ادھر کسی اور راستے کی طرف، تو دہلی تو پہنچے گا نہیں وہ۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر ہی سکون مل سکتا ہے۔